سہیل خان آفریدی عمران خان ریائی فورس بنانے جا رہے ہیں۔ یہ فورس کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سینئرز ممبران ہے وہ ناکام ہو چکے، یعنی وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہو چکے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک ناکام فارمولہ ہے۔ 6 مہینے اس میں ضائع کرو گے، پھر وہی اسی طرح کا ہوگا، لوگ رجسٹر بھی ہوں گے، آپ کے پاس نمبر بھی ہوگا، لیکن لوگ نکلیں گے نہیں۔ لوگ اس لیے نہیں نکلیں گے کہ آپ انہی لوگوں سے کام لو۔ تنظیموں میں ایسے لوگ لائے جو ایک طرح سے لوگوں کو نکالنے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رمضان مبارک کا ایک اور رمضان آیا، لیکن خان صاحب جیل سے واپس نہیں آئے۔ اس میں کس کی کمزوری ہے؟ پارٹی میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ خان صاحب کے لیے لوگ نکلے، لیکن اس تعداد میں پارٹی میں ورکر یا جو عہدیداران ہے وہ نہیں نکلے۔ اور خان صاحب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بیمار ہے، اور خان صاحب کے آنکھ 85% خان صاحب کی آنکھ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن پارٹی کیا کر رہی ہے؟ جو لوگ نکلے، سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں ہر صوبے میں کتنے ورکرز نکلے، اور اس کے ساتھ کتنے سٹیک ہولڈرز، کتنے ہمارے جو ایم این ایز، ایم پی ایز ہے، یا عہدیداران ہے، یا سینئر ممبران ہے، یا ٹکٹ ہولڈران ہے، ان میں کتنے لوگ نکلے۔ اچھا، سہیل خان آفریدی کا اس حوالے سے جو بیان آیا ہے کہ اب وہ بنائیں گے ایک عمران خان ریائی فورس، اس میں یہ پہلے کے پی کے سے شروع کریں گے، وہاں پہ لوگوں کا جس طرح سے ہم ممبرشپ کارڈ ہوتا تھا اسی طرح رجسٹریشن ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ نیچے سطح تک، پھر جا کے دوسروں صوبوں تک یہ پھیل جائے گا۔ اچھا، اس پہ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آلریڈی اگر پاکستان تحریک انصاف کا تنظیم موجود ہے، مرکز سے لے کے صوبوں تک، صوبے سے لے کے ایک ڈسٹرکٹ اور نیچے لیول تک، پھر یہ فورس کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سینئرز ممبران ہے وہ ناکام ہو چکے، یعنی وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام ہو چکے۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں، وہ خود نہیں نکلے تو ظاہر سی بات ہے ناکامی تب ہوگی جب آپ لیڈرشپ ٹھیک سے نہیں کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے ناکامی تو ہوگی، لوگ نہیں نکلیں گے۔ جب آپ کا لیڈر، وہ چاہے صوبائی لیول کا ہو یا ڈسٹرکٹ لیول کا یا جس بھی نیچے سطح کی تنظیم کا ایک بہادر شخص ہو، وہ لوگوں کو بھی نکال سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تنظیمیں، ہم تو چیخ رہے تھے کہ ان کو بنائے، صرف عہدے نہ بانٹے، ایسے لوگوں کو لائے جو خان صاحب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو خان صاحب کے لیے ایک حقیقی طور پہ مذمت کرنا جانتے بھی ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، نہ کہ ایسے لوگ جو صرف خانہ پوری کرے، جو سیٹ کے لیے، جو کرسی کے لیے، جو عہدے کے لیے وہ سیاست کر رہے ہو۔ پارٹی کے اندر بھی مشکل حالات میں وہ باہر نہیں نکلیں گے، وہ اپائروں سے ڈریں گے، وہ اس چیز سے ڈریں گے کہ ہمارے کاروبار خراب ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حالانکہ خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ جو بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائٹ پہ ہو جائے۔ تو میں سہیل خان آفریدی کو، اور یہ ایک بہترین قدم ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنا بتاتا چلوں کیونکہ میں خود تنظیم میں نے کام کیا ہے کئی سالوں سے، اس چیز کا مجھے ایک ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ اس فورس کو بناؤ گے تو یہ کس طرح ہوگا، کس کے انڈر کام کرے گا؟ یعنی پورے صوبے کا فورس جو ہے وہ صرف آپ کے انڈر کام کرے گا؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی یہی عہدیداران کریں گے کام، وہ بھی یہی پارٹی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کریں گے۔ وہ کن سے کروائیں گے؟ وہ عام ورکر سے کروائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے بازاروں میں جو ہے کیمپ لگیں گے، ٹیبلیں لگے گی، لوگ رجسٹریشن کروائیں گے، اور یہ رجسٹریشن، یہ نمبر فرض کرو پورا بھی ہو گیا جتنا ان کو ضرورت ہے نکالنے کے لیے، اگر پھر لوگ نہیں نکلے، کیونکہ دیکھیں جب ممبرشپ کارڈ، ممبرشپ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو خان صاحب کے سپورٹر ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی جب رجسٹریشن کروانی تھی لوگوں کی تو ایسے لوگ بھی آ جاتے تھے جن کو ہم کارڈ بنا کے وہ جیب میں ڈالتا تھا، پھر ہم نے کسی دھرنے میں، کسی جلسے میں، کسی مذمت میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ خان صاحب کے سپورٹر تھے۔ وہ ووٹ کے دن نکلتے ہیں، وہ یعنی پیٹی میں ووٹ ڈالتے ہیں، وہ صرف ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک تنظیم کا کام ہوتا ہے کہ اکثر سپورٹروں کو بھی تنظیم میں لے کر آئے۔ تو ہم تو چیختے رہے، جس طرح بلوچستان کی میں نے بات کی، اور میرے چینل پہ ہر وقت میں نے اسی چیز پہ بات کی کہ بھائی یکجہتی ہونی چاہیے، مضبوط تنظیم ہونا چاہیے۔ ایسا سہیل خان آفریدی کو میں بتاتا چلوں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ناکام فارمولہ ہے۔ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ فورس کو چھوڑ کر آپ مضبوط تنظیم بناؤ۔ تنظیم ایسے لوگوں جو آپ کا صوبائی صدر ہے، جو مرکز کے ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر
ان سے کہو کہ کون ایسے لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا چیک کیا جائے کہ بھائی کس نے بہترین طریقے سے لیڈرشپ کی ہے، کس نے ورکرز کو نکالا ہے، کس نے عوام کو جو ہے موٹیویٹ کیا ہے. تو ایسے لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے جو نظریے کے لیے کام کرتے ہو. ان لوگوں کو جمع کرے، پہلے اوپر لیول کے ڈسٹرکٹ لیول پہ بہترین تنظیمیں بنائیں. ان کو یہ بتائے ایسے باصلاحیت لوگوں کو جو نیچے تنظیمیں بنا سکتے ہو. تنظیموں میں ایسے لوگ لائے جو ایک طرح سے لوگوں کو نکالنے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہو. اگر اس میں اجارہ داری ہوگی، یارانہ دوستانہ ہوگا، یعنی یہ وہ ہوگا، پھر تو یہ تنظیمیں نہیں بنے گی. اگر آپ نظریے کے بنیاد پہ بناؤ گے، آپ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ سمجھاؤ گے، تو اس میں بہترین لوگ نکلیں گے، بہترین لیڈرز نکلیں گے. وہ لیڈرز نیچے سطح تک بہترین تنظیمیں، ایک پروپر طریقہ ہوگا. سہیل خان آفریدی اور مرکز کے جو عہدیداران ہیں وہ مل بیٹھ کر دن رات ایک کر کے اس رمضان کے مہینے میں یہ کام کرے، وہ عید تک اس کو کمپلیٹ کرے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے اگر جن صوبوں میں جانا ہے تنظیم کی مضبوطی کے لیے، میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ بلوچستان آئے. بلوچستان میں کتنے سٹیک ہولڈرز ہے، یہاں پہ کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. ان سب کو یہاں پہ لا کے بٹھائے. سہیل خان آفریدی اور جنید اکبر اور سلمان اکرم راجہ اور اس طرح کے 5-10 بندے آئیں گے، 1-2 دن سٹے کریں گے، تو یہ سارے لوگ آ کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے. تو پھر ان سے ڈسکس کریں کہ تنظیم کس طرح بہتر ہوتی ہے. سب سے ڈیٹا مانگے. ایک بہترین طریقے سے اگر آپ ٹیمیں بناؤ گے، آپ ایک مقصد کے لیے کام کرو گے، تو آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. ان سب کو بٹھایا، پہلے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آیا کہ کسی نے بھی جب تک خان صاحب نہیں نکلتا، ہم نے ان ورکرز کو سب کو ایک ساتھ لے کر آنا ہے. جتنے بھی تنظیمیں ہیں، جس ونگ سے بھی ہے، وہ وومین ونگ ہو، وہ آپ کے وکلا کے جو ونگ ہے، وہ آئی ایس ایف ہو، وہ یوتھ ہو، کوئی بھی ونگ ہو، سب کو بلا کے بٹھائے کہ سب نے ایک ہونا ہے. جو کام کرنا چاہتا ہے بہترین لوگوں کو سامنے لے کر آئے. اس طرح سے پھر آپ سندھ جائے، کراچی جائے، پھر آپ پنجاب میں جائے، KPK میں جائے. یہ 1 مہینے میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا. عید کے بعد اس پر بہترین طریقے سے کام شروع کریں. ان کو ٹاسک دے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر جو ہے ایک بہترین کام کر کے دے دینا ہے، جو کام کر سکتے ہو، جو لوگوں کو نکال سکتے ہو. اس کی ہزار مثالیں پڑی ہوئے. میں آپ کو بلوچستان کی بات بتاؤں، میں بلوچستان کی آپ کو مثال دوں. یہ 2 دنوں میں جس طرح سے میں لورلائی اور جوب میں کل جس طرح سے روڈ بند ہوئے، روڈ بلاک ہوئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ انہوں نے کوئی تنظیم میں اس وقت عہدہ نہیں کوئی کسی کا عہدہ نہیں ہے. یہ دیکھے ٹھیک ہے، پچھلے وقتوں میں وہ ایک تنظیم میں لوگ رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ ہے، انہیں ایک تڑپ ہے خان کے لیے. وہ لوگوں کو نکال سکتے، وہ لوگوں کو بتا سکتے، وہ لوگوں کو یہ میسج دے سکتے. وہ FIR سے نہیں ڈرتے، وہ گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، وہ کاروبار کی خرابی سے نہیں ڈرتے کہ میرا کاروبار خراب ہوگا. تو ایسے لوگ اگر آپ پورے پاکستان میں نکالو گے، مطلب غرض یہ ہے کہ آپ بہترین تنظیم بناؤ گے، اور وہ آئین کو دے کے بنائے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئین کیا کہتا ہے اس طرح بنائے. تو یہ مضبوطی ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کبھی یہ بناؤ کبھی وہ بناؤ. آج یہ جو عمران ریائی فورس ہے، یہ کیا ہے؟ میں بالکل متفق اس سے نہیں ہوں. 6 مہینے اس میں ضائع کرو گے، پھر وہی اسی طرح کا ہوگا. لوگ رجسٹر بھی ہوں گے، آپ کے پاس نمبر بھی ہوگا، لیکن لوگ نکلیں گے نہیں. لوگ اس لیے نہیں نکلیں گے کہ آپ انہی لوگوں سے کام لوگے. ایسا نہیں کہ آپ نیا لیڈرشپ بناؤ گے آپ، یعنی تو ظاہر سی بات ہے آپ اس میں سے ونگز کے لوگ بھی لیں گے، آپ اس میں ISF کے، وومین ونگ کے، آپ وکلا کے، یوتھ ونگ ہے، یعنی مدر پارٹی ہے. تو یہی لوگ اس میں رجسٹر ہوں گے.